بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات ایک نجات دہندہ کی تلاش میں ہے جو انہیں ظلم و جور کے سمندر سے نکال کے عدل و انصاف کے ساحل تک لے جائے۔ وہ نجات دہندہ کون ہے؟ اس نجات دہندہ کے اوصاف کیا ہیں؟ کیا وہ نجات دہندہ پیدا ہو چکا ہے؟ کیا وہ نجات دہندہ شیعوں کا 12واں امام مہدی ہے؟ اگر وہ امام مہدی ہے تو امام مہدی غائب کیوں ہیں؟ ان کی غیبت کے دوران ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا امام علیہ السلام کی غیبت سے ظہور تک کی کچھ علامات ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا کچھ علامات اس وقت رونما ہو چکی ہیں؟ امام علیہ السلام ظہور کرنے کے بعد کس انداز میں اس کائنات میں عدل و انصاف کو نافذ کریں گے؟ ان جیسے دیگر سوالات کے جوابات کے لیے دیکھیے پروگرام منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام۔ جب دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے گی تو ایک مصلح اعظم ہستی آئے گی جو اس کائنات کو ایسے عدل و انصاف سے پر کر دے گی جیسے وہ ظلم و جور سے لبریز ہوگی کہ قرآن مجید کی وہ تمام آیات کے جو امام مہدی علیہ السلام یا منجی بشریت اور مصلح اعظم ہستی کے ساتھ مرتبط ہیں، ان کا ایک اعداد و شمار بیان کیا ہے کہ جو قرآن مجید کی 125 آیات بنتی ہیں جن میں نظریہ مہدویت کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں یا کمیل، اے کمیل، ما من علم الا وانا افتحہ، کہ کوئی علم نہیں ہے مگر میں علی ابن ابی طالب اس علم کا افتتاح کرنے والا ہوں۔ وما من سر الا والقائم یختمہ، اور کوئی راز ایسا نہیں ہے مگر اس کا اختتام امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ پہ ہوگا، یعنی اس راز سے اگر کوئی پردہ اٹھائے گا تو امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ سب سے پہلا اشکال اور شبہہ جو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے اوپر مخالفین کی طرف سے اٹھایا گیا وہ یہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور وہ لا ولد دنیا سے رخصت ہوئے۔